21 اور 22 آیت اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم پڑھیں گے۔ یہ خدا کی شکر گزاری ہے کہ خدا نے ایک بار پھر ممکن کیا کہ آج صبح کلام کی جو خدمت ہے یہ میرے سپرد کی گئی۔ میں بھائیوں کا بھی شکر گزار ہوں، خدا کا بھی شکر گزار ہوں۔ اور آج صبح خدا میرے وسیلہ سے آپ کی تربیت کرنا چاہتا ہے۔ خدا آج صبح میرے وسیلہ سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، خدا آپ سے محبت کرتا ہے، اور اس محبت کے عوض اس نے اپنا بیٹا آپ کے لیے بخش دیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ہلاک نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ زندگی میں آ جائیں۔ ہاللیلویہ۔ اس زندگی کے لیے جس کا نام یسوع مسیح ہے، ہم آج صبح خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج صبح کلام کا جو حصہ ہم پڑھنے والے ہیں وہ متی کی انجیل ہے، اس کا 21 باب ہے، اور اس کی 21 اور 22 آیت ہم اپنی رہنمائی کے لیے پڑھیں گے۔ لکھا ہے، یسوع نے جواب میں ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر ایمان رکھو اور شک نہ کرو تو نہ صرف وہی کرو گے جو انجیر کے درخت کے ساتھ ہوا، بلکہ اگر اس پہاڑ سے بھی کہو گے کہ تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ تو یوں ہی ہو جائے گا۔ اور جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ سب تم کو ملے گا۔ خدا ان کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہے۔ آج صبح جس مضمون کی میں بات آپ سے کرنے کو ہوں، جس عنوان کے تعلق سے میں آپ سے بات کرنے کو ہوں، وہ ہے دعا۔ وہ کیا ہے؟ دعا۔ ہم نے اکثر اپنی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ہیں، ایسی جماعتیں دیکھی ہیں، ایسی کلیسیاں دیکھی ہیں جو دعائیہ ہوتی ہیں۔ جو کیا ہوتی ہیں؟ دعائیہ ہوتی ہیں۔ اور میں نے اپنی زندگی میں ایسے خادم دیکھے ہیں کہ بدروحیں خود کہتی ہیں، جو بری روحیں ہوتی ہیں یہ خود کہتی ہیں کہ ہاں میں اس گلی میں نہیں جاؤں گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس گلی میں فلاں خادم رہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خادم دعائیہ ہے۔ خادم کی جو جماعت ہے وہ دعائیہ ہے۔ خادم کے اندر خدا کے روح کی جو آگ ہے یہ لگی ہوئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کے اندر خدا کے جو روح کی آگ ہے یہ لگی ہے، یہ روشن ہے، اور اس کی بدولت بری روحیں بھی ان سے کیا کرتی ہیں؟ ڈرتی ہیں۔ کیوں ڈرتی ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ دعائیاں ہیں۔ ان کی زندگی کا جو زیادہ حصہ ہے وہ خدا کے ساتھ گزرتا ہے، وہ خدا کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں، اس لیے خدا کا جو روح ہے وہ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رہتا ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم اس کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں، دعائیہ زندگی کا جو دوسرا رخ ہم دیکھتے ہیں، تو ہمیں بائبل مقدس 4 طرح کی ایسی باتیں بتاتی ہے کہ آپ کی جو دعائیں ہیں یہ رک جاتی ہیں۔ آپ کی جو دعائیں ہیں کیا دعائیں وہ رک جاندیاں نے، وہ یسوع مسیح کو نہیں پہنچدیاں، تہاڈیاں دعاواں دا جواب نہیں ملدا۔ وہ روزمرہ کی زندگی میں وہ چیزیں ہماری زندگیوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ کلیسیا وہی کامیاب ہے، جماعت وہی کامیاب ہے جن کی زندگی میں یہ 4 باتیں نہ ہوں۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اگر آپ ایمان رکھیں گے، اگر آپ ایمان سے مانگیں گے تو پھر
جو مانگیں گے وہ آپ کو مل جائے گا. یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے یہاں پر یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ ہیں. یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو تعلیم دے رہے ہیں اور تعلیم دینے سے پہلے ہمیں ملتا ہے کہ ایک درخت, اور وہ درخت ہے زیتون کا, انجیر کا. انجیر کا وہ درخت ہے اور یسوع مسیح کو بھوک لگی ہے اور یسوع مسیح اس درخت کے پاس دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کہیں کچھ پھل ہو. بائبل بتاتی ہے کہ اس انجیر کے درخت کے اندر یسوع مسیح کو پھل نہیں ملتا, اور جیسے ہی پھل نہیں ملتا تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جا, آج کے بعد تجھ میں کبھی پھل نہیں لگے گا, نہ لگے, یعنی تو اس پر لعنت کر دے. اور یہی بات اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں, اس کا تھوڑا سا ٹائٹل, تھوڑا سا حصہ اگر ہم اپنی زندگی کی طرف غور کریں کہ یسوع مسیح نے ہمیں بھی قائم کیا ہے, یسوع مسیح نے ہمیں بھی کھڑا کیا ہے, یسوع مسیح نے ہمیں بھی چنا ہے. اب یسوع ہماری زندگیوں سے بھی پھل چاہتا ہے. اب یسوع آپ کی زندگیوں سے بھی پھل چاہتا ہے. آپ علیحدہ کیے ہوئے لوگ ہیں, چنے ہوئے لوگ ہیں, ورنہ اور بھی بہت سے ہیں جو آپ کے ساتھ والے ہیں, جو آپ کے عزیز ہیں, جو آپ کے دوست ہیں, جو آپ کے رشتہ دار ہیں, جو آپ کے محلے دار ہیں. وہ اس وقت یہاں پر نہیں ہے, وہ اس وقت اپنے گھروں میں ہیں, اپنے کاموں پر ہیں, یا کسی بھی دنیاوی معاملات میں وہ لگے ہوئے ہیں. سوچئے کہ آپ ہی کیوں یہاں پر ہیں؟ کیونکہ آپ چنے ہوئے ہیں, آپ علیحدہ کیے ہوئے ہیں. یسوع مسیح آپ کی زندگیوں سے بھی پھل چاہتا ہے. سوچیں کہ میں بے پھل تو نہیں. اگر یسوع مجھ سے پھل مانگے, اگر یسوع مجھ سے پھل مانگے تو آیا کہ میں کہیں یسوع مسیح کے سامنے بے پھل تو نہیں رہوں گا؟ آگے چلتے ہیں تو یسوع مسیح کے شاگرد ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں اس درخت پر, اس انجیر کے درخت کو دیکھ رہے ہیں, اور ان کے دیکھتے دیکھتے وہ درخت خشک ہو گیا. تو وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. تو یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں؟ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں, یسوع نے جواب میں ان سے کہا, میں تم سے سچ کہتا ہوں. میں تم سے کیا کرتا ہوں؟ سچ کہتا ہوں کہ ایمان رکھو اور شک نہ کرو. سب سے پہلے جو ہماری زندگی میں ہماری دعاؤں کو روکتی ہے, ہماری دعائیں جو ہیں وہ ہمارے قد سے اوپر نہیں جاتی, اس کی جو مین بنیاد ہے, مین وجہ ہے, وہ شک ہے. ہم دعا بعد میں کرتے ہیں, ہم خادم کو بعد میں گھر میں بلاتے ہیں, پہلے ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ وسیلے نہ ہوگے گا یا نہیں, پتہ نہیں میری بیٹی شفا پائے گی یا نہیں, میرا بیٹا شفا پائے گا یا نہیں. یعنی کہ ابھی دعا ہوئی نہیں ہے, ابھی خادم گھر میں نہیں آیا اور شک پہلے آ گیا. ذرا سوچیں, کیا ایسا ایمان جس کے ساتھ شک شامل ہے ہمیں کامیاب کر سکتا ہے؟ ایسے ایمان کے ساتھ ہم یسوع مسیح کو پسند آ سکتے ہیں؟ ایسے ایمان کے ساتھ کوئی خادم ہمارے گھر میں آتا ہے, یا ہم کسی خادم سے کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ ذرا میری طرف بڑھائیے, اپنا ہاتھ ذرا میری اولاد کی طرف بڑھائیے, اپنا ہاتھ ذرا ہمارے کاروبار کے لیے بڑھائیے. کیا ایسے حال میں اس خادم کا بڑھایا ہوا ہاتھ آپ کے لیے برکت کا باعث ہو سکتا ہے؟ یہ پوائنٹ کی بات ہے, یہ سوچنے کی بات ہے. ہمارے پاکستان کے اندر پاسٹر انور فضل صاحب, ان کی فیملی مشہور ہے, خدا نے انہیں بہت برکت دی ہے, اور میں کہتا ہوں کہ ہمیں چھوڑ دیں, ہم گلی محلے کے خادم ہیں, آپ کسی وی آئی پی خادم کے پاس بھی چلے جائیں,
خادموں کو چھوڑ دیں، آپ کے سامنے یسوع مسیح آ جائے، آپ شفا نہیں پا سکتے، آپ کا کام نہیں ہو سکتا، آپ سرفراز نہیں ہو سکتے، آپ بحال نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ایمان کے ساتھ قبول ہی نہیں کرتے۔ جب تک آپ ایمان کے ساتھ قبول ہی نہیں کریں گے تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ جہاں پر یہ لفظ آ جاتا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے۔ یہ بات کنفرم ہے، یہ بات آخر ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر ایمان رکھو اور شک نہ کرو تو نہ صرف وہی کرو گے جو انجیر کے درخت کے ساتھ ہوا، بلکہ اگر اس پہاڑ سے بھی کہو گے۔ پہاڑ عام پتھراں والے پہاڑوں کی گل نہیں ہو رہی، جیسے عام پہاڑ ہیں بڑے بڑے، ایسے پہاڑوں کی یہ بات نہیں ہے۔ یہ آپ کی زندگی کے اندر جو مصیبتوں کے پہاڑ ہیں، جو بے روزگاری کے پہاڑ ہیں، جو آپ کے خاندانوں کے اندر ایسی باتیں ہیں جو آپ کے لیے پہاڑ بنی ہوئی ہیں، یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ جو بھی پرابلم ہوگی، جیسی بھی مصیبت ہوگی، وہ پہاڑ کی مانند بے شک ہو، اگر آپ ایمان رکھو گے اور ایمان سے کہو گے تو وہ آپ کے لیے کیا کرے گا؟ ہو جائے گا۔ کیسے ہو جائے گا؟ ایمان رکھنے سے۔ اگر آپ آگے بڑھتے ہوئے یعقوب کا خط پڑھیں اور اس کا پہلا باب پڑھیں اور اس کی 6 سے 7 آیت پڑھیں تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے، مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے۔ اب یعقوب نے جو یسوع مسیح سے بات سیکھی ہے، ان شاگردوں کے اندر یعقوب موجود تھا۔ اب یعقوب نے اس بات کو یسوع سے جانا ہے اور سیکھا ہے، اور اس کے بعد اس نے پریکٹیکل اپنی زندگی میں یہ کام کیے ہیں۔ اب وہ آگے کلیسیا کو بتا رہا ہے، کلیسیا سے وہ مخاطب ہے، کلیسیا کو خط لکھ رہا ہے اور کلیسیا سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے۔ کیونکہ آگے وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ جو شک کرنے والا شخص ہے، جس کے اندر شک آ جاتا ہے، جو ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر اس ڈاؤٹ کو لیے پھرتا ہے، میں پار جاؤں گا یا نہیں، میں راستے میں ہی نہ گر جاؤں، میں اپنی منزل پر پہنچوں گا یا نہیں۔ لکھا ہے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہے۔ جو شخص شک کرتا ہے وہ کس کی مانند ہے؟ سمندر کی لہر کی مانند۔ اب آپ نے سمندر دیکھے ہوں گے کہ سمندر کی لہر جب آتی ہے تو ایک پل میں ختم ہو جاتی ہے، یا پھر قائم رہتی ہے، یا پھر کافی دیر آپ اسے دیکھتے رہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی آتی ہے اور آپ کی جو پلک ہے یہ چپکتی نہیں اور وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ دوبارہ ویسے ہی پانی کے ساتھ مل جاتی ہے۔ اب یعقوب کہہ رہا ہے کہ جو کچھ آپ مانگ رہے ہیں، جو کچھ آپ مانگنے والے ہیں، جتنی دیر آپ دعائیں کرتے ہیں، تو پہلی بات آپ نے کیا کرنی ہے کہ آپ نے شک نہیں کرنا۔ اگر شک کرتے ہیں تو آپ سمندر کی لہر کی مانند ہیں۔ لکھا ہے شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ اگر ہوا آئے گی تو وہ بہنا شروع ہو جائے گی، اگر ہوا رک جائے گی تو وہ بھی رک جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے اندر دوغلا پن ہے، وہ اپنے ایمان پر قائم ہی نہیں ہے، یا پھر میں یہ کہوں کہ وہ مضبوط ہی نہیں ہے۔ اگر ایک درخت مضبوط ہوتا ہے نا تو ہوا اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اس کی جڑیں مضبوط ہیں زمین کے اندر، اس کا جو تنا ہے وہ بڑی مضبوطی کے ساتھ زمین کے اندر ہے، ہوا اور طوفان اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ یسوع مسیح بھی تعلیم دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک شخص وہ گھر بنانے نکلا،
اور اس نے گھر کہاں پہ بنایا؟ ریت پر. اور جیسے ہی پانی آیا وہ ریت کو بہا کے لے گیا. شک کرنے والا شخص ایسا ہی ہے جیسا وہ شخص ہے جس نے ریت پر گھر بنایا. آگے چلتے ہوئے ہمیں ہماری زندگی میں ایک اور بات ہے. وہ مرکز کی انجیل اگر آپ دیکھیں 11 باب 25 آیت تو ہمیں ملتی ہے کہ اگر ہم دعا کرنے والے ہیں یا پھر دعا کروانے والے ہیں تو پھر یہ جو دوسری بات بائبل ہمیں بتا رہی ہے ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. مرکز 11 اس کی 25 لکھا ہے، اور جب کبھی تم کھڑے ہوئے دعا کرتے ہو. جب کبھی تم باجی کیا کہا میں نے؟ جب کبھی تم کھڑے ہوئے کیا کرتے ہو؟ دعا کرتے ہو. پھر لکھا ہے اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو. ہم شام کو ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں، ہم اپنے گھر میں جمع ہوتے ہیں، ہم اپنی فیملی کو اپنے بچوں کو ساتھ ملا کر دعا کرتے ہیں، مگر ہمارے دل کے اندر ہمارے بھائی کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، ہماری بہنوں کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، خادموں کے لیے ایسی باتیں سوچتے ہیں جو نامناسب ہیں، خادم ان کی کلیسیاں کے لیے ایسی باتیں سوچتے ہیں وہ نامناسب ہیں. بائبل کہہ رہی ہے کہ جب کبھی آپ کھڑے ہوتے ہیں دعا کرنے کے لیے اور آپ کو یاد آئے کہ آپ کو کسی کے ساتھ کچھ شکایت ہے تو پھر لکھا ہے تو اسے معاف کرو. تو اسے کیا کرو؟ اگر آپ معاف نہیں کریں گے ہمارے باپ پڑھنے ہیں، ہمارے باپ کے اندر ہم کہتے ہیں خداوند جس طرح اسی دوجیاں دے قصور معاف کیتے نے ساڈے بھی کر دے. سوچیں کیا میں نے کبھی کسی کو معاف کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی کسی کو معاف کیا ہے؟ زبان سے نہیں، دل کی بات کر رہا ہوں کہ دل سے آپ نے کبھی کسی کو معاف کیا ہے؟ کسی نے آپ کا قصور کیا ہو اور اس نے آپ سے کہا ہو کہ میں معذرت چاہتا ہوں یہ مجھ سے ہو گیا اور آپ نے اسے معاف کر کر اسے اپنے گلے سے لگایا ہو؟ بائبل کہہ رہی ہے آپ کی دعائیں تب ہی قبول ہوں گی، آپ کی دعائیں تب ہی خدا کے پاس جائیں گی جب کبھی تم کھڑے ہوئے دعا کرو. تمہیں یاد آئے، کیا یاد آئے؟ کہ کچھ شکایت ہو تو اسے کیا کرو؟ معاف کرو. کیوں معاف کرو؟ تاکہ تمہارا آسمانی باپ بھی تمہارے گناہ کیا کرے؟ معاف کرے. اگر ہم کسی کو معاف نہیں کرتے تو ہمارا آسمانی باپ ہمیں معاف نہیں کرے گا. نہ تو ہمارا آسمانی باپ ہمیں معاف کرے گا اور نہ ہی ہماری دعاؤں کا جواب ہمیں ملے گا. پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم نے دعا کرنی ہے، ہم دعا کے لیے جمع ہوتے ہیں، ہم دعا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں اپنی زندگی میں شک نہیں کرنا بلکہ ہم نے مضبوط ہو کر اس بات کو اپنے اندر رکھ لینا ہے کہ جو کچھ میں نے مانگا ہے وہ مجھے مل گیا. دوسرا، اگر آپ کو یاد آئے کہ کسی سے آپ کی کوئی شکایت ہے، کسی نے آپ کا کچھ بگاڑا ہے تو پھر کیا کریں کہ اسے معاف کر دیں. اگر آپ معاف کریں گے ایک تو خدا کی نظر میں آپ کا اجر بڑا ہوگا اور دوسرا آپ کا آسمانی باپ آپ کو کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا. آگے بڑھتے ہوئے اگر ہم تیسری بات کو دیکھیں بدی یا گناہ تو ہمیں زبور کی کتاب میں جانا پڑے گا. زبور 66 اس کی 18 آیت. یہاں پہ لکھا ہے اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا. یہاں پر داؤد کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے مخالفوں سے مخاطب ہے کہ ہاں مخالف بھی اسے دے کر رشک کرتے ہیں
کہ یار تو کیسا انسان ہے کہ تو کامیاب پر کامیاب ہو جاتا ہے، ہم چاروں طرف سے تجھے گھیرتے ہیں مگر پھر بھی تو ہمارے شکنجے میں نہیں آتا، تو ہمارے قابو میں نہیں آتا، بلکہ ہم چاروں طرف سے آتے ہیں اور جب تو کھڑا ہوتا ہے تو ہمیں سات سات طرف سے بھاگنا پڑتا ہے۔ تو داؤد کہتا ہے اس لیے کہ میں اپنے دل میں بدی نہیں رکھتا، میں اپنے دل میں بدی نہیں رکھتا۔ بدی کیا ہے؟ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا۔ سوچیں ایسی دعاؤں کا فائدہ نہیں ہے جب آپ کا دل بھرا ہو ایک دوسرے کے لیے، جب بدت آپ کے اندر ایسے بھری ہو جیسے بھوسا بھرا ہوتا ہے، تو پھر آپ کی دعائیں کسی کام کی نہیں۔ سردی کا موسم ہے، اپنے گھر بیٹھیں، آرام کریں، چل کریں، ٹی وی دیکھیں، اور جیسی زندگی آپ جی رہے ہیں آپ ویسی جیئیں۔ اگر آپ نے بدی ہی کو اپنے اندر رکھنا ہے، داؤد کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف آج صبح خدا میرے وسیلہ سے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھنے والے بنیں، تاکہ ہماری جو دعائیں ہیں وہ رکے نہیں، ہماری جو دعائیں ہیں یہ ہمارے لیے برکت بن کر واپس آئیں۔ بائبل میں ہمیں بہت ساری دعائیں ملتی ہیں، ابراہیم کی دعا، حنا کی دعا، دانیل کی دعا، مگر ہمیں ان کی دعاؤں سے غرض تب ہوگا اگر ہم ان جیسے ہوں گے۔ پہلے ہم اپنے آپ کو ایک ایماندار کو بنا لیں، پہلے ہم اپنے آپ کو ایک مکمل انسان کو بنا لیں، ایک ایسا انسان کہ جیسا خداوند کو پسند آئے۔ لکھا ہے اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے دل کے اندر بدی ہے، جو کسی کو معاف نہیں کرتا، جو شک کرتا ہے، ایسے لوگوں کی دعائیں خدا کے حضور نہیں پہنچتی۔ ہمارے پریکٹیکل کر لیں، جیسے بھی تجربہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، مگر خدا کا کلام آپ کو ہر طرف سے یہی جواب دے گا کہ ایسے لوگوں کی جو دعائیں ہیں یہ میرے تک نہیں پہنچے گی، ایسے لوگوں کی جو دعائیں ہیں یہ بغیر فائدے کی ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لکھا ہے لیکن خدا نے یقیناً سن لیا اور اس نے میری دعا کی آواز پر کان لگایا۔ خدا نے یقیناً میری دعا کو سن لیا اور اس نے جو کچھ میں نے مانگا ہے، جو کچھ میری آواز میرے منہ سے نکلی ہے، خدا نے اپنا کان لگایا ہے۔ کیوں لگایا ہے؟ داؤد نے اپنا دل کھول کے رکھ دیتا ہے۔ داؤد نے کہا اس واسطے کہ میرے دل سے بدی نہیں سی، میرے دل کے اندر کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے جس سے خداوند ناخوش ہو، بلکہ میں ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں جس میں خدا کی خوشنودی ہے۔ آگے چلتے ہوئے ہم پھر واپس اگر یعقوب میں جاتے ہیں تو ہمیں ایک اور ایسی رکاوٹ ملتی ہے جو ہماری زندگی میں ہماری دعائیں، ہمارے روزے، ہمارا دیا ہوا بھی روک سکتی ہیں۔ یعقوب 4 باب اس کی 3 آیت اگر ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں ہو، تم مانگتے ہو مگر پاتے نہیں، تمہاری آوازیں آتی ہیں، تم چلاتے ہو مگر جواب نہیں ملتا، مگر تمہیں ملتا کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو۔ آج ہم عام لوگوں کے پاس جائیں تو ہر ایک یہی بات کا رونا رو رہا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس جاب نہیں، میرا کاروبار نہیں، ہمارے جو حالات ہیں بدتر سے بدتر ہیں۔
शाद और नादर कोई एक फैमिली कहे कि खुदावंद की मर्जी को हमारे लिए मांगे, शाद और नादर कोई एक फैमिली ये बात कहे कि भाई साहब आप हमारे घर में आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप जब हमारे लिए दुआ करेंगे तो आप खुदा की मर्जी को मांगे, वरना किसी के पास अगर 10 रुपए है तो वो ख्वाहिश कर रहा है 20 रुपए की, किसी के पास 20 है तो वो 100 की ख्वाहिश करता है, किसी के पास 100 है वो 1000 की ख्वाहिश करता है। यानी कि हर शख्स जिस्मानी ख्वाहिशें करता है, मगर कलाम का वो हिस्सा भूल जाता है कि ये दुनिया और दुनिया की चीजें, दुनिया और दुनिया की चीजें और दुनिया की ख्वाहिशें मिटती जाती हैं, ये खत्म हो जाएंगी। ये चीजें हम जो मांगते हैं ये बुरी नीयत से मांगते हैं, ये हम दुनियादारी के लिए मांगते हैं, मगर बाइबल इसके बारे में पता क्या कहती है? जिसके पास यीशु है उसके पास सब कुछ है। वे गीत भी गाते हैं ना, पहले ढूंढो तुसी ओदी बादशाही फिर दुनिया दी सारियां चीज़ां। अगर यीशु मसीह आपके साथ है, आप अच्छी नीयत से मांग रहे हैं, यीशु आपके साथ है, तो आप जिस तरफ जाएंगी वो चीजें आपके पीछे आएंगी, वो बरकतें आपके पीछे आएंगी। क्यों? क्योंकि जो बरकतें देने वाला है, जो बरकतों का सरदार है, वो आपके साथ है। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी आयाशी व इशरत यानी ऐशो इशरत के लिए इस्तेमाल करो। इसके लिए मेरा बेटा उसने दोबारा काम शुरू किया ना, वो फॉर्च्यूनर गाड़ी है, वो जब भी देखते हैं ना गाड़ी सड़क पे, मैं साथ हो मुझे कहता है ए गाड़ी लेनी है, जब भी बात करेगा कहेगा पापा ये ही गाड़ी लेनी है, तो मैं ना हंस के उसके कंधे पर हाथ रख के कहता हूँ पहले खुदा की बादशाही बताओ, पहले क्या कर, पहले तू खुदा की बादशाही को ढूंढ, पहले खुदा की मर्जी को ढूंढ। ये चीजें जिनके पीछे तू भाग रहा है या जिनकी तू ख्वाहिशें करता है, ये चीजें खुद तेरे दरवाजे पर आएंगी। तेरा घर जहां भी हो, तेरा दरवाजा जहां भी हो, ये चीजें तेरा इंतजार करेंगी कि काश शहरी मेरी गाड़ी में आके बैठ जाए, शायद शहरी मेरी सीट पे आके बैठ जाए। क्यों? क्योंकि शहरी बादशाही का वारिस होगा। अगर आज हम पहले उसकी बादशाहत को ढूंढ लें, पहले जान लें कि उसकी जो बादशाहत है, क्या मैं उस बादशाही का हिस्सा हूं, तो फिर ये दुनिया की चीजें हमें मिल जाएंगी, हमें इनके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमें भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगी, ये चीजें हमारे पीछे आएंगी। लिखा है कि तुम मांगते हो और पाते नहीं। क्यों नहीं पाते? क्योंकि बुरी नीयत से मांगते हैं। हम दुनियावी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए मांगते हैं। आज सुबह यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो कुछ मांगो ईमान से मांगो, जब ईमान से मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर अगर हम नहीं ईमान से मांगते तो फिर हमें वो मिलेगा नहीं। फिर बल्कि 4 चीजें और हैं जो हमारी जिंदगी में आ जाएंगी, यानी कि बेईमानी, बेईमानी से मुराद के ईमान से ना मांगना, शक करना, माफ ना करना, अपने अंदर बदी रखना, बुरी नीयत से मांगना। ये 4 ऐसी मेजर बातें हैं जो आपकी दुआएं रोक लेती हैं, जो आपकी दुआएं खुदावंद तक पहुंचने नहीं देती। आप जितना मर्जी कहें कि मुकाशवा की किताब में लिखा है कि जब मुकद्दसीन दुआ करते हैं और मुकद्दसीन जमीन पर झुके होते हैं और आसमान पर खुदा अपने तख्त पर तख्त नशीन है और उसके जो सरफीन है उनके हाथों में सोने के बोल है और वो सोने के बोलों में मुकद्दसीन की दुआएं हैं। जरा उन बोलों के अंदर झांक के देखिए,
शायद उन मुकद्दसीन में से हमारा नाम ना हो, मेरा नाम ना हो। क्यों? क्योंकि मैं किसी को मुआफ़ी नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं अपने दिल के अंदर बदी रखता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं शक करता हूँ, मैं ईमान से नहीं मांगता। क्यों? क्योंकि मैं जब मांगता हूँ तो बुरी नीयत से मांगता हूँ, और जहां पर बुराई है वहां पर खुदा नहीं है। बुराई तरीकी को जाहिर करती है, खुदा नूर है। खुदा क्या है और बुराई क्या है? ये तरीकी को जाहिर करती है, ये खौफ की अलामत है। आज सुबह अगर हमारी जिंदगी में इन 4 बातों में से कोई बात है तो आज हम अपनी जिंदगी से इन बातों को खत्म करें, ताकि हम दुआ बेशक सादगी से करें, बेशक अपने दिल के अंदर ही करें, बेशक हम जमात के अंदर बैठ के करें। हमारी जो दुआ हमारे दिल से निकले, खुदा के हुजूर को पहुंचे और हमें रिटर्न उसका जवाब मिले। अगर हम इसी तरह यानी कि ये 4 बातें अपनी जिंदगी में लेकर ही चलेंगे तो फिर हमें उनका जवाब नहीं मिलेगा। आइए एक आयत को पढ़े, अमाल की किताब उसका 26 बाब और उसकी 18 आयत। लिखा है कि तू इनकी आंखें खोल दे ताकि अंधेरे से रोशनी की तरफ और शैतान के अख्तियार से खुदा की तरफ रुजू लाएं, मुझ पर ईमान लाने के बाद गुनाहों की मुआफी और मुकद्दसों में शरीक होकर मिरास पाए। ये पलूस रसूल है, ये पलूस रसूल अपने लोगों के लिए यीशु मसीह के सामने दुआ कर रहे हैं। दुआ क्या कर रहे हैं कि ये ईमानदार हैं, ये दुआगो हैं, इनकी जिंदगी दुआइयां है, मगर इनकी जिंदगी में ऐसी बातें हैं कि इनकी दुआओं का जवाब नहीं तुझे नहीं मिल रहा। तेरी तरफ से ये जिस जवाब की उम्मीद करते हैं, जिस बरकत की उम्मीद करते हैं, जो आस लगाए हुए हैं, उस आस के मुताबिक इन्हें जवाब नहीं मिलता। तो पौलुस कह रहे हैं यीशु मसीह से कि खुदावंद तू इनकी क्या कर दे, आंखें खोल दे। जब तक हमारी आंखें नहीं खुलेंगी, हम रूहानी तौर पर बेदार नहीं होंगे, हमें दिखाई नहीं देगा। जब आप अलीशा के दौर में देखते हैं तो अलीशा को ना अरामी फौज घेर लेती है ताकि अलीशा बनी इस्राइल के लिए बरकत ना चाहे और अलीशा की बदौलत बनी इस्राइल जो है वो कामयाब ना हो। तो अलीशा के साथ अंबियाज़ादे होते हैं और अंबियाज़ादे देखते हैं तो वो कहते हैं अलीशा से, है खुदावंद शायद आज हमारा आखिरी दिन है, क्योंकि हमें चारों तरफ से फौजों ने घेर लिया है। अब हमारा जो बचना है ये मुश्किल है। तो अलीशा क्या कहता है? कहता है कोई बात नहीं। वो नहीं मानते, वो फिर कहते हैं खुदावंद आज हमारा बचना ना मुश्किल है, हम आज बच नहीं सकते। तो अलीशा में कहता है, खुदा से कहता है कि खुदावंद इनकी क्या कर दे, आंखें खोल दे। और जब उन अंबियाज़ादों की खुदा आंखें खोलता है तो वो खुदा के सरफीनों को देखता है, खुदा के फरिश्तों को देखता है और उनके हाथों में तलवारें होती हैं। वो अलीशा की हिफाजत के लिए आए हुए होते हैं। आज जैसे पौलुस कह रहा है खुदावंद से कि खुदावंद तू इनकी आंखें खोल दे ताकि इन्हें मालूम हो कि रूहानी तौर पर तेरा हाथ इनके साथ है, रूहानी तौर पर तू रूह की सूरत में इनके साथ है। बस ये अपनी जिंदगी में इस बात को ले लें कि ये अपना दिल साफ करके तेरे हुजूर है। ये अपनी जिंदगी में इस बात को ले लें कि ये जब भी जहां भी कहीं भी खड़े होकर तुझे पुकारे तो ईमान से पुकारे।
लिखा है कि तू इनकी आंखें खोल दे ताकि अंधेरे से रोशनी की तरफ और शैतान के अख्तियार से खुदा की तरफ लाएं और मुझ पर ईमान लाने के बाद गुनाहों की माफी और मुकद्दसों में शरीक होकर मिरास पाएं। आप मिरास के हकदार हैं। हर वो शख्स जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है वो मिरास का हकदार है, बशर्ते कि वो उस ईमान पर कायम रहे जिस ईमान से उसने यीशु मसीह को कबूल किया। जिस ईमान से उसने यीशु को अपनाया है उसी ईमान पर कायम रहे। यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कहा कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो जिंदगी का ताज पाएगा। जिंदगी का ताज पाने के लिए, मुकद्दसों में शामिल होने के लिए, मिरास में हिस्सेदार बनने के लिए हमें चाहिए कि हम पहले यीशु मसीह को जानें और यीशु मसीह को जानने के बाद यीशु मसीह के जो मुंह के अल्फाज हैं उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। और ये सब कुछ करने के लिए हमें ईमान की जरूरत है, एक पुख्ता ईमान की जरूरत। दुनियादारी में रहते हुए कभी हमें महसूस होगा कि हम अकेले हैं, हम कमजोर हैं, मगर कलाम आपको बताएगा कि मैं तुम्हें कभी तन्हा ना छोड़ूंगा, बल्कि मैं हमेशा तुम्हारे क्या हूं। और ये कलाम का हिस्सा आपको कुव्वत देगा अगर आप ईमान रखेंगे तो। अगर नहीं रखेंगे तो फिर ठीक है, जिस तरह सारी दुनिया दुआवा करती है, ऐसे भी करते रहते हैं। जैसे सारे लोग दुआएं कर रहे हैं और इंटरनेट पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, टिकटॉक पर, यानी कि हर तरफ लोगों की जो वीडियो चल रही हैं कि हमारी जमात दुआया है, हमारी जमात दुआया है, नीचे नंबर चल रहे हैं कि हमसे दुआ करने के लिए राब्ता करें। हम भी करते रहते हैं, मशहूरी होना है ना, मगर यीशु मसीह की नजर में आप नहीं आएंगे, यीशु मसीह की मिरास में आपका हिस्सा नहीं होगा। हाँ, अगर हिस्सा पाना है तो फिर आज जो 4 बातें हमने सीखी हैं इसे अपनी जिंदगी से निकालें और उसकी जो बरकतें हैं, उसके जो वादे हैं, उसमें आप शरीक हो जाएं। आमीन। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।